السلام علیکم، میرا نام ذیشان عثمانی ہے۔ ہم بات کر رہے تھے ملاقاتوں کی۔ میرا ایک دوست ہے عبداللہ، اور بڑا کام کا دوست ہے، تو اس سے میری ملاقات ہوئی ریسنٹلی۔ سوچا اس ملاقات کا احوال آپ سے عرض کروں۔ میرے بہت سارے دوست ہیں اور ان ویڈیوز کے تسلسل میں آپ کو ان سے ضرور ملواؤں گا۔ میرے ایڈوائزر ہیں ڈینیل کرک، میرے ایک محسن تھے سید احسن رفیع، میرے ایک ٹیچر تھے مولانا عبدالرحمن، میرے ایک دوست ہیں حیدر معراج، میرے ایک دوست ہیں ڈاکٹر فرمان۔ بڑے اچھے بندے ہیں۔ ان کو بولتا ہوں کہ زندگی رہی تو پھر ملیں گے، تو وہ کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب ملتے رہو گے تو زندہ رہو گے۔ وہ بڑے انٹرسٹنگ لوگ ہیں۔ بہرحال تو انہی دوستوں میں سے ایک دوست ہے عبداللہ۔ میں نے سوچا کہ میں اس سے کچھ سیکھ لوں۔ وہ بڑی عجیب و غریب باتیں کرتا ہے، تو میں کہا کچھ دن گزار لیتا ہوں اس کے ساتھ اور کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا تو شاید زندگی میں کوئی بہتری آ سکے۔ تو خیر میں اس کے پاس گیا، اس سے ریکویسٹ کی کہ بھائی میں تمہارے ساتھ دن گزارنا چاہتا ہوں، ایک دن ایک رات، تو مجھے پرمیشن دے دو۔ اس نے کہا ٹھیک ہے آ جاؤ، میری ویسی دوستی ہے، مجھے وہ چھیڑتا رہتا ہے۔ تو صبح ہوئی، واش روم گیا، وہاں سے واپس آیا تو کہہ رہا ہے اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا کرم ہے، اللہ تو نے بڑی آسانی کی، اللہ تیرا کرم ہے۔ اب میں نے کہا بھائی چپ ہو جا، چپ ہو جا، کتنے منٹ ہو گئے، کیا ہوا؟ تو کہنے لگا کہ مجھے ایسیڈیٹی کی بیماری ہے، تو میں روز اس کے لیے گولی کھاتا ہوں، نیکسیم یا پتہ نہیں کوئی گولی تھی، اور اس کی وجہ سے پتری ہو جاتی ہے۔ تو ایک دفعہ مجھے پتری ہو گئی، وہ اتنی شدید ہوئی کہ وہ جب وہ پاس آؤٹ ہوئی یورینری ٹریکٹ سے تو بڑی زخم کر کے گئی، بڑا خونم خون ہو گیا۔ اب پریشانی میں کہ کس کو دکھاؤں، کیا کروں، بڑی مشکل آئی۔ 7-8 دن تک میرے لیے عذاب بنا رہا۔ تو مجھے پتہ لگا کہ سب سے بڑی جو نعمت ہے نا دنیا کی، وہ یہ ہے کہ بندہ واش روم میں جا کے آرام سے فارغ ہو جائے۔ تو اب جب بھی میں واش روم میں جاتا ہوں اور کوئی تکلیف نہیں ہوتی تو بس میرے منہ سے بلا وجہ اپنے آپ ہی، بلا وجہ تو نہیں، وجہ ہے، اپنے آپ ہی اللہ کا شکر نکلتا ہے۔ تو میں اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہوں 10-15 منٹ۔ میں کہا چلیں ہو گیا ہوگا واقعی، آگے چلتے ہیں۔ خیر پھر ہم باہر نکلنے لگے تو اس نے بڑی ساری انگڑائی لی، پھر کہنے لگا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا کرم ہے، اللہ تیرا کرم ہے، اللہ تیرا شکر ہے۔ اب چپ ہی نہیں ہو رہا۔ پھر میں نے چپ کرایا، میں کہا بھائی چپ ہو جا، کیا ہو گیا؟ انگڑائی لیے کیا کہ جیک پاٹ لگ گیا، ملینئر ہو گیا، ہوا کیا ہے؟ تو کہنے لگا کہ ایک دفعہ میری زندگی میں پٹائی ہو گئی تھی تو ہاتھ پاؤں اٹھتے نہیں تھے، اسی طرح کھلتے نہیں تھے۔ تو اب جب میں پوری اچھی طرح کھولتا ہوں تو وہ دن یاد آتا ہے تو بولتا ہوں اللہ تیرا کیسا کرم ہو گیا کہ ابھی کوئی تکلیف نہیں ہے۔ میں کہا چلیں ٹھیک ہے، آگے بڑھے۔ پھر کہیں جانے لگے تو جب ہم گاڑی میں بیٹھے تو کہہ رہا اللہ تیرا شکر ہے، اللہ تیرا کرم ہے، اللہ تو نے بڑا کرم کر دیا۔ اب میں پریشان کہ بھئی عجیب سی معمولی سی گاڑی ہے، کوئی لمبرگینی میں تو نہیں گھوم رہا نا کہ تو اتنا شکر ادا کر رہا ہے۔ تو کہنے لگا میں کراچی میں کام کرتا تھا تو گلشن حدید سے ریجن پلازا تک بس میں لٹک کے جاتا تھا W11 کے اندر۔ تو ایک دن وہ بھی تھے، اب اللہ پاک نے گاڑی دے دی ہے ڈرائیور کے ساتھ، تو شکر ادا کروں نہیں تو کیا کروں۔ اسی طرح کہیں ہاتھ اٹھایا تو شکر بھی شروع ہو گیا۔ تو کہنے لگا کہ بچپن میں میرا ہاتھ ٹوٹ گیا تھا تو گاؤں کا مڑیا آ کے وہ آلو کا لیپ لگاتا تھا، بڑا تکلیف لیتی تھی، آج ہاتھ بالکل ٹھیک ہے۔ تو وہ ہر چیز کے اوپر اسی طرح اس کے پاس کوئی نہ کوئی بہانہ ہوتا کہ فلاں چیز ہو گئی تھی اور اب یہ چیز اچھی ہو گئی ہے تو میں اس پہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ پھول سونگھ لیا تو کہہ رہا اللہ تیرا کرم ہے، اللہ تیرا شکریہ، اللہ کیا بات ہے۔ تو میں کہا یار پھول ہی تو سونگھا ہے، کیا مصیبت ہے تیرے ساتھ؟ تو کہہ رہا نہیں مجھے کورونا ہو گیا تو میری نا یہ حس چلی گئی تھی سونگھنے کی، اب واپس آئی ہے تو میں اس کو انجوائے کر رہا ہوں۔ سانس لے رہا ہے تو کہتا ہے مجھے استھما ہے، اور پھر جب کبھی کبھی استھما کا اٹیک آتا ہے تو سانس صحیح طرح نہیں آتا، آج صحیح طرح سانس آ رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں۔ تو وہ پورے دن اسی قسم کی حرکتیں کرتا رہا اور میرا پارا تو چڑھتا رہا۔ میں کہا جی پاگل آدمی ہے بھائی یار، اس کو اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں رہ گیا۔ تو میں نے اس کو آخر میں بولا، میں نے کہا بھائی بات سن، یہ چکر کیا ہے؟ تو کہنے لگا میں تو نہاتے ہوئے واش روم میں شاور لیتے ہوئے ہاتھ اٹھا دیتا ہوں، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، گرم پانی مجھے اتنا پسند ہے، ایک وقت گرم پانی میرے پاس نہیں تھا۔ تو میں نے بولا اصل میں مسئلہ یہ ہے تو رات سوتے میں بھی حرکتیں کرتا ہے، بیچ رات میں اٹھ کے حرکتیں کرتا رہتا ہے کہ اللہ تیرا شکریہ، اللہ تو نے اتنا اچھا بیڈ دیا، اتنا نرم گدا دیا ہے، ایک وقت تھا میرے پاس بیڈ نہیں تھا۔ تو میں کہا تو نے بس بہانے نکالے میں، اللہ میاں کے شکر ادا کرنے کے اور کوئی طریقہ نہیں ہے۔ اور جتنی تیری پرسنالٹی میں شکر ہے نا، اتنی اگر شکر ہوتی یعنی کہ شوگر ہوتی تو ڈائبٹیز سے مر چکا ہوتا۔ تو ہنسنے لگا، تو کہنے لگا کہ اگر آپ بہانے تلاش کر کے قدرت کا شکر ادا کرتے رہو گے، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو گے، تو یاد رکھو اللہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی بہانے کے تمہیں دیتا رہے گا۔ پھر کہنے لگا صبر اور شکر میں ایک بڑا فرق ہے، صبر کرنے سے صبر ختم ہو جاتا ہے، شکر کرنے سے شکر بڑھ جاتا ہے، بالکل الٹا چلتا ہے۔ آپ کو کوئی مصیبت آ گئی، آپ صبر کرتے ہیں، کچھ دن بعد مصیبت ٹل جاتی ہے یا آپ کو اس پہ اطمینان ہو جاتا ہے، اس کے بدلے کوئی کمپنسیٹ ہو جاتے ہیں، مسئلہ ختم ہو جاتا ہے۔ شکر کرنے سے مسئلہ ختم نہیں ہوتا، بڑھتا ہی چل جاتا ہے، اور بڑھتا ہے اور بڑھتا ہے، جتنا شکر کرتے ہیں اتنا شکر اور ہو جاتا ہے۔ پھر کہنے لگا کہ جس طرح شکر زیادہ ہو جائے تو بندہ مر جاتا ہے،
شکر زیادہ ہو جائے تو بھی بندہ مر جاتا ہے۔ اتنی عنایات ہوتی ہیں، اتنا کرم ہوتا ہے کہ وہ اس کی تاب نہیں لا پاتا اور مر جاتا ہے۔ لیکن کہنے لگا کہ میرا دل کوئی کالا ہے، اتنی نیکیاں کوئی ہیں نہیں، تو اس کالک کی وجہ سے وہ سارے کے سارے انعامات پہنچتے نہیں ہیں، چھن جاتے ہیں، اس لیے بس خاموش ہو جاتا ہوں، مرتا نہیں ہوں۔ پھر میں نے بولا کہ تو ہر وقت لوگوں کے سامنے اللہ تیرا شکر، اللہ تیرا کرم، میرے اللہ تیرا مالک تیرا کرم بولتا رہتا ہے، تو یہ ڈر نہیں لگتا ریاکاری کا کہ لوگ کیا بولیں گے کہ یار کیسا پاگل ریاکار آدمی ہر وقت اللہ اللہ کرتا رہتا ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے؟ تو کہنے لگا کہ کچھ ہو تو آدمی دکھائے نا، جتنی نیکیاں ریاکاری کے لیے چاہیے میرے پاس تو اتنی بھی نہیں ہیں، تو مجھے کس بات کا ریاکاری کا ڈر؟ کچھ ہوگا تو دکھاؤں گا، جب ہے ہی نہیں سرے سے تو دکھاؤں گا کیا؟ خیر، اور بھی بہت ساری چیزیں سیکھیں، وہ پھر انشاءاللہ آپ کو پھر کبھی بتاؤں گا۔ ابھی جو سے سیکھا ہوں یہ کہ اگر آپ سراپا شکر بن جائیں اور مجسم دعا بن جائیں تو شاید ہی کوئی زندگی کی ایسی اسکل ہو جو اس کے بعد آپ کو چاہیے ہو۔ وہ شاعر کہتا ہے، سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھے مانگ کر اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ اللہ مجھے اور آپ سب لوگوں کو عبداللہ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور شکر کی توفیق دے۔ میں ہوں آپ سب کا ذیشان عثمانی۔